میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا میں لوگوں کو پیدا فرمایا تو زندگی گزارنے کے اصول بھی بیان فرمائے، اور وہ اصول جن سے بندہ اس دنیا میں اپنی زندگی کو بہتر انداز سے گزار سکتا ہے۔ چونکہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اکیلے، جی ہاں بالکل اکیلے دنیا میں آئے ہیں، مگر اس دنیا میں اکیلے رہنا نہیں ہے۔ ہمارا واسطہ اس دنیا میں آئے تو ماں باپ سے ہوا، بھائی بہن سے ہوا، رشتہ داروں سے ہوا، ہمسایوں سے ہوا، دوستوں سے ہوا، اور مختلف لوگوں سے ہمارے واسطے اس دنیا میں پڑے۔ ان دوستوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، عام مسلمان کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیان فرما دیے، تاکہ اس معاشرے کو بہتر سے بہتر انداز سے چلایا جا سکے۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے پر تشریف لائے۔ ایک نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اس سے وضو کے استعمال شدہ قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لو۔ اس نے عرض کیا، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے پانی کو ملاحظہ فرمایا، آپ رحمت اللہ تعالی نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے بھائی، بدکاری سے توبہ کر لو۔ اس نے عرض کیا، میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے پانی کو دیکھا، اس سے ارشاد فرمایا، شراب پینے اور گانے باجے سے توبہ کر لو۔ اس نے عرض کیا، میں نے توبہ کی۔ حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے غیبی باتوں کے اظہار کے باعث، چونکہ آپ لوگوں کے عیبوں پر مطلع ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
غیبی باتوں کے اظہار کے ختم ہو جانے کی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، جس سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو لوگوں کے وضو میں جو نظر آنے والے گناہ وہ نظر آنا بند ہو گئے۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک طرف تو اللہ کے ولی جنہیں نگاہ ولایت اور کشف کے ذریعے لوگوں کے وضو میں استعمال شدہ پانی کے اندر وہ آپ لوگوں کے گناہوں کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ بے شک یہ آپ کی عظیم کرامت تھی، مگر آپ نے لوگوں کے عیبوں پر مطلع ہونا یہ مناسب خیال نہ کیا، گوارا نہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی آپ کی یہ جو غیبی باتوں پر مطلع ہونے کی جو صلاحیت تھی وہ چلی گئی۔ مگر پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں وہ لوگ غور کریں جو زبردستی الٹے سیدھے سوالات کر کے لوگوں کے عیبوں کو اچھالنے میں مشغول رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، بلا مسلط شرعی جان بوجھ کر کسی مسلمان کا عیب معلوم کرنا یا گناہ اچھالنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یاد رکھیے، سورہ حجرات پارہ 26 آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی دوسروں کے اندر عیب تلاش کرنے سے منع فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، ترجمہ کنز الایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال تلاش نہ کرو، جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ستاری سے چھپا دیا۔ اور مزید فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، گمان سے بچو کہ گمان بڑی جھوٹی بات ہے، اور مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو، اور ان کے ساتھ لالچ، حسد، بغض نہ کرو۔ اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بنے رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ ظلم کرے، نہ اس کو رسوا کرے، اور اس کی بے قدری نہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ بے کینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور اپنے نفس کی نگہبانی کرتے ہیں اور اپنی ذات کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، نہ کہ دوسروں کی ذات میں عیب تلاش کریں۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر مسلمان بھائیوں کی اوپ کسی طرح معلوم ہو جائیں تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کے عیب اچھالنے کی بجائے اللہ کی رضا کے لیے ان کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور ثواب آخرت کے حقدار بنتے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب کبھی دوسرے مسلمان کے عیب بیان کرنے کو جی چاہے، اس وقت اپنے عیبوں کی طرف بندہ متوجہ ہو جائے اور ان کو دور کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ کی قسم، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے عیب نے لوگوں کے عیب بیان کرنے سے باز رکھا۔ اللہ اکبر! اے کاش کہ ہم لوگوں کے عیب تلاش نہ کریں، بلکہ ہم اپنے عیوب کی طرف نظر کریں، اپنے باطن کی طرف نظر کریں کہ ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ مسلمان بھائیوں کی غیبتوں اور برائیوں سے بچنے کا مؤثر طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں کی طرف نظر کرے، کیونکہ جب اس کی نظر اپنی برائیوں پر پڑے گی تو یقیناً اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ میری ان برائیوں کا کسی کو پتہ نہ چلے، لہٰذا ان غلطیوں کو پوشیدہ رکھنے کا یہی احساس اسے اپنے مسلمان بھائیوں کی غلطی اور برائی کو پوشیدہ رکھنے پر آمادہ کرے گا۔ آئیے اس ضمن میں بزرگان دین کی نصیحتوں پر مشتمل چند مدنی پھول سنتے ہیں،
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा अपने बारे में मुसलमानों के ऐबों की सितर पोशी का जहन बनेगा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का बयान है कि जब तुम अपने साथी की बुराइयां बयान करना चाहो तो अपनी बुराइयां याद कर लिया करो। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम, तुम उस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पा सकते जब तक तुम लोगों के ऐब तलाश करना तर्क ना कर दो, और जो अयूब, जो ऐब, जो बुराइयां, जो कमजोरियां, जो वीकनेसेस तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं, उनकी इस्लाह शुरू कर दो और इन्हें अपनी जात से दूर कर लो। जब तुम ऐसा करोगे तो ये चीज तुम्हें अपनी जात में मशगूल कर देगी। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, ऐ काश कि हम मुसलमानों के ऐब छुपाने का जहन बनाएं, मुसलमानों को जलील करने का जहन छोड़ दें, मुसलमानों को लेट डाउन करने का जहन छोड़ दें, मुसलमानों की लेग पुलिंग का काम छोड़ दें। हम मुसलमानों के हकूक को समझें। उसे प्रोटेक्शन इस्लाम ने दी है, उसे प्रोटेक्शन अल्लाह ने दी है, उसकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ उसके हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया है। मगर बदकिस्मती से लोग आज अगर किसी मुसलमान की बुराई पता चल जाए, फौरन स्कैंडलाइज कर देते हैं, फौरन उसे वायरल कर देते हैं और मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मशहूर ताबई बुजुर्ग हजरत सैयदना मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अपने इस्लामी भाई के साथ किसी और इस्लामी भाई का जिक्र करता है तो इसके साथ वाले फरिश्ते उसे दुआ देते हैं कि तुम्हारे लिए भी इसी तरह हो। यानी एक इस्लामी भाई दूसरे इस्लामी भाई से भलाई का तस्करा करता है, अच्छी बात का तस्करा करता है, उसके बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, तो फरिश्ता कहता है तेरे साथ भी इसी तरह हो। और जब कोई अपने भाई की बुराई करता है, उसकी ग़ीबत करता है, उसे याद करता है, तो फरिश्ते कहते हैं ए आदमी, तूने उसकी पोशीदा बात जाहिर कर दी, जरा अपनी तरफ देख और अल्लाह का शुक्र कर, उसने तेरा पर्दा रखा हुआ है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ऐ काश हम गौर करें कि आज बुराई तो हमारे अंदर भी पाई जाती है, बुराई हमारे अंदर भी पाई जाती है, मगर अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी बुराइयों पर पर्दा डाल रखा है। और हम क्यों दर पे होते हैं कि किसी और मुसलमान की बुराई को उछालें? हम क्यों दर पे होते हैं कि किसी और मुसलमान की बुराई को बयान करें? मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें से हर शख्स को चाहिए कि वो जिस तरह अपनी बुराइयों और ऐबों के बारे में दूसरों से पर्दापोशी करने की ख्वाहिश रखता है, इसी तरह दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालना भी पसंद करें। क्योंकि ईमान के कामिल होने की अलामत यह है कि मुसलमान दूसरों के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। जी हाँ, ईमान, कामिल ईमान वाला कौन है? कामिल ईमान वाला वो है जो दूसरों के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए भी वही चीज पसंद ना करे जो इसने अपने लिए पसंद की है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जान लो, इंसान का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होता जब तक कि वो अपने भाई के लिए उस चीज को पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। और भाईचारे का कम तर दर्जा यह है कि अपने भाई से ऐसा मामला किया जाए जैसा मामला उसे अपने हक में वो पसंद करता है। इस बात पे शक नहीं कि तुम अपने भाई से अपने हक में पर्दापोशी, बुराइयों और ऐबों पर सुकूत की उम्मीद करोगे, खामोशी की उम्मीद करोगे। तुम ये चाहोगे कि तुम्हारा भाई तुम्हारा पर्दाफाश ना कर दे, तुम्हारा भाई तुम्हारी बुराइयों को बयान ना करे। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप फरमाते हैं इस बात पे कोई शक नहीं कि तुम अपने भाई से अपने हक में पर्दापोशी, बुराइयों और ऐब पर सुकूत की उम्मीद करोगे, खामोशी की उम्मीद करोगे। और अगर उम्मीद के बरखिलाफ कुछ जाहिर हो
تو یقیناً اس پر غضبناک بھی ہوگے. تو کیسی بے عقلی ہے کہ تم اس سے تو پردہ پوشی کی امید رکھو جبکہ خود اس کے عیبوں پر پردہ نہ ڈالو. اللہ اکبر. ہمیں دوسروں سے کیا امید ہوتی ہے کہ یہ ہمارے عیب چھپائیں گے, یہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے, لیکن کیا ہم جب کسی دوسرے سے ڈیل کریں, جب کسی دوسرے مسلمان سے واسطہ پڑے, تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کیا ہم اس پہ عیبوں پہ پردہ نہیں ڈالیں گے؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے عیوب چھالنے سے منع کیا, مسلمانوں کے عیب بیان کرنے سے منع کیا, مسلمانوں کی عزت کا تحفظ کیا, اپنے امتی کو پروٹیکٹ کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی کا پوشیدہ عیب دیکھے, اس کی برائی دیکھے, پھر اسے چھپا لے, تو وہ شخص اس شخص کی طرح ہوگا جس نے زندہ دفنائی گئی بچی کو قبر سے نکال کر اس کی جان بچائی. اللہ اکبر. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں, ہمارے نبی, پیارے نبی, سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی جب کسی مسلمان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اس کے اپنے عیبوں پر مطلع فرما دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے یعنی عیب چھپائے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی عیب پوشی کرے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ بیان کردہ آخری حدیث کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حیادار آدمی پوشیدہ طور پر نامناسب حرکت کر بیٹھے پھر پچھتائے تو تم اسے پوشیدہ طور پر ہی سمجھا دو کہ اس کی اصلاح ہو جائے, اسے بدنام نہ کرو. اگر تم نے اپنے بھائی کا پردہ رکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہارے گناہوں کا حساب پوشیدہ طور پر ہی لے گا, تمہیں رسوا نہ کرے گا. ہاں, جو کسی کو تکلیف پہنچانے کی خفیہ تدبیریں کر رہا ہو یا چھپ کر بری حرکتیں کرنے کا عادی ہو, اس کا اظہار ضرور کرو تاکہ وہ شخص ایذا سے بچ جائے یا یہ شخص توبہ کر لے. غرض صرف بدنامی سے کسی مسلمان کو بچانا یہ بھی اچھا ہے, مگر اس کے پوشیدہ ظلم سے کسی دوسرے کو بچانا یا اس کی اصلاح کرنا بھی اچھا ہے. یہ فرق خیال رہے کہ یہاں صاحب مرکات نے فرمایا, جو مسلمان کی عیب پوشی کرے گا, جو کسی مسلمان کا ایک عیب چھپائے گا, جو کسی مسلمان کی ایک برائی چھپائے گا, اللہ تبارک و تعالی اس کی 700 برائیوں کی عیب پوشی فرمائے گا. جو کسی مسلمان کا ایک عیب چھپائے گا, اللہ تبارک و تعالی اس کے 700 عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, غور کیجئے کہ ہمارا رب جو ہے وہ کیسا ستار ہے. ہمارا رب پردے ڈالنے والا ہے, ہماری برائیوں کو چھپانے والا ہے, ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. ہم اپنے لیے تو پسند کرتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے, اگر کوئی گناہ ہو جائے, اگر ہم سے کوئی گڑبڑ ہو جائے تو ہمارا گناہ چھپا لیا جائے, ہماری غلطی کو چھپا لی جائے اور اسے سکینڈلائز نہ کیا جائے, اسے بیان نہ کیا جائے. مگر کیا ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ کیا جب دو بھائیوں کا میٹر آئے کیا اس کی برائی چھپا لیتے ہیں؟ کیا جب گھر کے خواتین کے اندر میٹرز آتے ہیں کیا وہ چھپا لیتی ہیں؟ ایک کی برائی پتہ چلے وہ چھپا لیتی ہیں؟ نہیں, معاملے کو کریدا جاتا ہے, معاملے کو ڈرل کیا جاتا ہے, نکالا جاتا ہے. اچھا پھر اچھا کوئی تو بات ہوگی, اچھا کچھ تو کہا ہوگا, نہیں پھر ہور سناؤ, پھر کی بڑھیا, اچھا جی ہور کی ہویا. یعنی تجسس میں پڑھتے ہیں, جبکہ قرآن سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا, اور عیب نہ ڈھونڈو. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, بدقسمتی سے آج
मुसलमान की बुराई करने में लगा है। आज मुसलमान अपने भाई को बर्बाद करने में लगा है। आज एक बिजनेस पार्टनर अपने दूसरे बिजनेस पार्टनर की बुराई में लगा है। आज एक हमसाया दूसरे हमसाए को तंग करने में लगा है, उसको बदनाम कर रहा है। बदकिस्मती से दूसरे की नजर में गिराना, ये इसे अच्छा समझा जाता है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कभी भी किसी मुसलमान की हम गीबत ना करें, कभी किसी की चुगली ना करें, कभी किसी मुसलमान को बदनाम ना करें, किसी मुसलमान को ईजा ना दें, किसी मुसलमान को तकलीफ ना दें। और इस बात का ख्याल रखें कि प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी मुसलमान को भी बदनाम ना करें। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वाली सलातो व सलाम ने अपने हवारियों से फरमाया कि अगर तुम अपने किसी भाई को इस हाल में सोता पाओ कि हवा उसके कपड़े को हटा दे, हवा उसके कपड़े को हटा दे, तो तुम क्या करोगे? उन्होंने अर्ज किया, इसकी पर्दापोशी करेंगे, इसे ढांप देंगे। तो आप अला नबीना वाली सलातो व सलाम ने फरमाया, बल्कि तुम इसका पर्दा खोल दोगे, तुम उसका पर्दा खोल दोगे। हवारियों ने हैरत से अर्ज किया, भला ऐसा कौन करेगा? तो आप अला नबीना वाली सलातो सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई अपने भाई के बारे में कुछ सुनता है, उसे बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है, तो ये उसे बरहना यानी नंगा करने से बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखिए कि बाज़ औक़ात इंसान किसी की बुराई करता है तो गीबत में पड़ जाता है, फिर बुराई करता है तो मुबालगे में पड़ जाता है, यहां तक कि झूठ जैसे गुनाह में पड़ जाता है। और अगर किसी मुसलमान की बुराई पता चल जाए तो उसे तन्हाई में समझाना चाहिए। जिसने उसे तन्हाई में समझाया उसने उसे जीनत बख्शी, और जिसने सबके सामने उसकी इस्लाह की, तो ऐन मुमकिन है कि वो शख्स जिद्दी बन जाए और अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय उल्टा आपको रुस्वा कर दे। लिहाजा तन्हाई में समझाना ये ज्यादा फायदेमंद है। अकेले में समझाना बजाय कि सबके सामने स्कैंडलाइज कर दें, सबके सामने उसके ऐप बयान करें, ये तन्हाई में समझाना ज्यादा बेहतर है। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इरशाद फरमाया, जिसने अपने किसी मुसलमान को तन्हाई में समझाया उसने उसे नसीहत की, जीनत बख्शी, और जिसने सबके सामने समझाया उसने उसे रुस्वा किया और बदनाम किया। हजरत सैयदना मसअर बिन किदाम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि क्या आप उस शख्स को पसंद करते हैं जो आपको आपके ऐबों पर खबरदार करे? फरमाया, अगर तन्हाई में नसीहत करे तो पसंद है, और अगर सरेआम समझाए तो नहीं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस्लाम ने मुसलमान को राइट्स दिए हैं, इस्लाम ने मुसलमानों को हकूक दिए हैं। इस्लाम ने एक माँ के हकूक को बयान किया। माँ का हक क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने माँ बाप को मोहब्बत भरी एक निगाह से देखा, अल्लाह तबारक व ताला उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। बाप का हक बयान किया गया कि अगर किसी शख्स के माँ बाप उससे नाराज, अल्लाह तबारक व ताला भी उससे नाराज, और अगर किसी के माँ बाप उससे राजी, अल्लाह तबारक व ताला भी उससे राजी। इस्लाम में बड़े भाई का हक बयान किया गया। फरमाया, तुम पर तुम्हारे बड़े भाई का हक ऐसे है जैसे वालिद का हक अपनी औलाद पर। इस्लाम में छोटों पर शफकत करने का फरमाया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने बड़ों का अदब नहीं किया, छोटों पर शफकत ना की, वो हम में से नहीं है। इस्लाम तरबियत कर रहा है, कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहा है। इस्लाम हमारे किरदार की इस्लाह कर रहा है। इस्लाम चाहता है कि हम एक सिविलाइज्ड मुआशरे के बेहतरीन शहरी बन जाएं, और इस्लाम हमें ह्यूमन राइट्स को बयान कर रहा है, हमसाये के हकूक को बयान कर रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी शख्स ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे कैसे पता चले कि मैंने अच्छा किया या मैंने बुरा किया?
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا ہمسایہ کہے کہ تو نے اچھا کیا تو تو نے اچھا کیا، اگر تیرا ہمسایہ کہے کہ تو نے برا کیا تو تو نے برا کیا۔ اسلام ہمیں معاشرے میں زندگی گزارنے کے اصول بیان کر رہا ہے، اسلام ہمیں جوڑ رہا ہے، اسلام ہیومن رائٹس کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے آپ یہ تو ہمسایوں کے حقوق ہیں، زوجہ کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرنا اسلام سکھا رہا ہے۔ اسلام نے تو بہترین اخلاق والا قرار دیا کہ جو اپنی زوجہ کے ساتھ نرمی کرے، زوجہ کے ساتھ شفقت کرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کامل اخلاق والوں میں سے وہ بھی ہے جو اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے نرم طبیعت والا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو نرمی کرنے کا فرما رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو شفقت کرنے کا فرما رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نرمی جس چیز میں آ جاتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اسے زینت بخشتی ہے، اسے سجا دیتی ہے، اسے مزین کر دیتی ہے، وہ ڈیکوریٹ ہو جاتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے آج ہماری طبیعت میں سختی آ گئی، آج ہماری طبیعت میں مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کرنا آ گیا، آج ہمارے طبیعت کے اندر مسلمانوں کے عیبوں کو بیان کرنا آ گیا، اور پھر توبہ استغفر اللہ ہمارے ہاتھ میں موبائل فون کا آلہ آ گیا، جس سے سوشل میڈیا آ گیا، جس سے ایک مسلمان کی برائی ہزاروں نہیں بعض اوقات لاکھوں مسلمانوں تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر ایک غیبت کا گناہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ لاکھوں غیبتوں کا گناہ ہمارے ذمہ پڑ جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کیجئے، ہم غور تو کریں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی مسلمان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، کسی مسلمان کا تحفظ کر رہے ہیں، کسی مسلمان کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکنا منع۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی شخص نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے؟ کسی نے بتایا شخص امامت کرتا ہے، آپ نے امامت سے فوراً معزول کیا، بولو کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے وہ امامت کے لائق نہیں ہے۔ کعبے کی طرف پاؤں کر کے ہم نہیں سوتے نہ بیٹھتے ہیں، کعبے کی طرف پیٹھ کر کے یا منہ کر کے پیشاب کرنا یہ گناہ ہے۔ مگر پیارے اسلامی جس کعبے کے اتنا احترام بیان کیا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت حرمت کو کعبے سے بڑھ کر قرار دیا، اور آج اسی مسلمان کو دھکے مارتے ہیں، اسی مسلمان کو گالیاں دیتے ہیں، اسی مسلمان کے سکینڈل بناتے ہیں۔ یہ جتنے بھی افراد یہاں موجود ہیں، مدنی چینل پر ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے پھپھو ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کے تایا ہیں، آپ کے ماموں ہیں، آپ کے نانا ہیں، آپ کی نانے ہیں، آپ کے بھانجی ہیں، بھتیجے ہیں، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، اب غور تو کیجئے کیا ان کے بارے میں ہماری زبانیں خاموش ہیں؟ کون سی شادی کی تقریب ایسی ہے جس کے بعد غیبتوں کے دروازے نہ کھلتے ہوں؟ کون سی تقریب ایسی ہے کہ جس کے جدا ہونے کے بعد مسلمان دوسرے مسلمان کی برائی بیان نہ کرتے ہوں؟ آج بدقسمتی سے اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے، آج بدقسمتی سے اسلام جو ہمیں سکھانا چاہتا ہے، جو بنانا چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی بن جائے۔ اب غور تو کیجئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں مسلمان مسلمان کا بھائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گمان سے بچو، گمان بڑی جھوٹی بات ہے، اور مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو، عیب تلاش نہ کرو، اور اس کے ساتھ لالچ، حسد، بغض اور بے دری نہ کرو۔ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بنے رہو۔ ہمارے نبی تو فرما رہے ہیں بھائی بھائی بنے رہو، پھر فرمایا جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کی بے قدری نہ کرے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو مسلمان عام مسلمانوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں،
اور پیارے پیارے اسلامی آج بدقسمتی سے مسلمانوں کے حقوق ادا کیا کریں، ہم اسے بدنام کرتے ہیں، ہم اس کا سکینڈل بناتے ہیں، ہم اسے ستاتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے غیبت کرنا حرام، کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اے کاش کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، اے کاش کہ ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی، کریکٹر بلڈنگ، آج دعوت اسلامی کریکٹر بلڈنگ کا کام کر رہی ہے۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے کردار سازی کا کام کیا ہے۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کو قرآن پاک کا وہ فرمان معلوم ہے کہ سمجھاؤ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جب انہوں نے سمجھایا تو ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کی سمجھ میں آیا، لاکھوں لوگ نمازی بنے، دیندار بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عامل بنے۔ اے کاش کہ ہم بھی مدنی چینل توجہ کے ساتھ دیکھیں، اے کاش کہ ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، اے کاش کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو مواد لٹریچر دیا گیا ہم ان بیانات کو سنیں، جو کتابیں دی گئیں لٹریچر اس کو پڑھیں۔ اے کاش کہ ہمیں اپنا شوق ہو جائے کہ جس طرح ہمارا ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا کیا، ہم باطن کو اچھا کرنے والے بن جائیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ظاہر کو مزین کیا، اسی طرح ہم اپنے باطن کو مزین کرنے والے بن جائیں، اپنے کردار کی اصلاح کریں، اپنے کردار کے مطابق ہم کوشش کریں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام میں جو شخص نہیں سمجھے گا، جو ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرے گا، جو غیبتیں کرے گا، جو چغلیاں کرے گا، جو سکینڈل بازی کرے گا، جو مسلمانوں کے عیب اچھالے گا، مسلمانوں کو بدنام کرے گا، اس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ ہم سنیں کہ ہمارے نبی، سچے نبی، پیارے نبی، غیب کی خبریں دینے والے نبی نے کیا فرمایا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، لوگو، اے وہ لوگو جو زبانوں سے تو ایمان لے آئے ہو مگر تمہارے دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت اور ان کے عیب تلاش نہ کرو، مسلمانوں کی غیبت اور ان کے عیب تلاش نہ کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا عیب ظاہر فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کا عیب ظاہر فرما دیتا ہے اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہو۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو کوئی کسی مسلمان کا عیب بیان کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا، اسے ذلیل کر دے گا، چاہے وہ شخص اپنے گھر میں ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ آپ معلم بنا کر بھیجے گئے، آپ استاد بنا کر بھیجے گئے، آپ اخلاقیات کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجے گئے، آپ بنی نوع انسان کو سنوارنے کے لیے بھیجے گئے۔ وہ لوگ جو جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کی بہترین ہستیاں بنا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ شراب پیتے تھے، کعبے کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، وہ لوگ اللہ اکبر زندہ جانوروں کا پیٹ پھاڑ دیتے تھے، وہ لوگ عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے انسانیت کو عزت کا تاج پہنایا، آپ نے عورتوں کو عزت کا تاج پہنایا، زندہ بچیوں کو درگور ہونے سے بچایا اور مسلمان انسان کو عزت دی۔ اور پھر آپ کے جو قریبی تھے، جو صحابہ بنے، وہی لوگ جو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پا کر کائنات کے بہترین لوگ بن گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، اے کاش کہ نبی کی تعلیمات ہم بھی سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہم بھی عمل کریں۔ اے کاش کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر ہم آگے بڑھیں اور کسی مسلمان کی غیبت نہ کریں، کسی مسلمان کی چغلی نہ کھائیں، کسی مسلمان پر بہتان نہ لگائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تانا دینے والے، غیبت کرنے والے، چغل خوری کرنے والے اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔
कुत्तों की शक्ल में उठाएगा रब तबारक व तआला। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ऐ काश कि हम अपने ऐबों को देखें, किसी मुसलमान को लेट डाउन ना करें। घरों के झगड़े, सास बहू के झगड़े की वजह गीबत है। किसी मुसलमान को जलील करना, किसी मुसलमान में जुदाई करना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त बात फरमाई इसके बारे में कि जो मियाँ बीवी में जुदाई करे, जो दो दोस्तों में जुदाई करे। मगर आज मियाँ बीवी में जुदाई करने वाले लोग मौजूद हैं। वो शौहर को बीवी की बुराइयां बताएंगे और बीवी को शौहर की कमजोरियां बताएंगे। इस तरह जुदाई करवाने वाले, दिलों में नफरत डालने वाले, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बड़ी सख्त बात इरशाद फरमाई। ऐ काश कि हम तोड़ने वाले नहीं बल्कि जोड़ने वाले बन जाएं। ऐ काश कि जो हमारा इस्लाम हमें सिखा रहा है, हम मोहब्बत करने वाले बने, मोहब्बत को फैलाने वाले बने। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह अकबर, आपको जो ऐबों पर मुत्तला करता, आपके ऐब बताता, आप उसे अपने लिए तोहफा समझते और इरशाद फरमाते कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाए और जो अपने भाई को ऐब पर मुत्तला करने की सूरत में तोहफा देता है, नीज यकीनी जन्नती होने और अयूब की बजाय बेशुमार खूबियों का मालिक होने के बावजूद आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उस शख्स पर रहम फरमाए जो मुझे मेरे ऐबों पर मुत्तला फरमाए। तो लिहाजा मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एक तो हम किसी की गीबत करें ना सुने, इंशाअल्लाह नियत करें, हम किसी की गीबत करें ना सुने, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी मुसलमान का ऐब तलाश नहीं करेंगे। किसी मुसलमान का ऐब पता चल जाए उसे स्कैंडलाइज नहीं करेंगे, उसे आम नहीं करेंगे। हाँ, वो ऐसा ऐब है जिससे और मुसलमानों को नुकसान का खतरा है। फिर उसका तरीकाकार सीखेंगे कि इसको किसको बताना है, जो इसकी इस्लाह कर सकता है, जो इसको समझा सकता है, जो इसको बता सकता है, जो इसको पकड़ सकता है। हम उसी तक उतनी बात करेंगे जितनी हमें पता चल गई। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन मोमिन का आईना है, मोमिन मोमिन का आईना है। फिर फरमाया मोमिन मोमिन का भाई है कि इससे उसकी हलाकत को दूर करता है और उसकी गैर मौजूदगी में उसकी हिफाजत करता है। एक और रिवायत में है कि तुम में से हर एक अपने भाई का आईना है, अगर उसमें कोई बुराई देखे उसे चाहिए कि वो बुराई दूर कर दे, वो बुराई दूर कर दे, नेकी की दावत दे, उसकी इस्लाह करे, उसे मुज़य्यन करे, उसे तन्हाई में समझाए, उसे दावत इस्लामी के साथ एतकाब बिठा दे, उसे हफ्तावार इज्तिमा में ले आए, उसे अमीर सुन्नत के बयान की कैसेट दे दे, उसे मदनी चैनल पर बिठा दे। तो लिहाजा मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम मुसलमान को मुज़य्यन करें, मुसलमान को जलील ना करें, मुसलमान को स्कैंडलाइज ना करें। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का आमिल बनाए। आज दावत इस्लामी हमारे किरदार को सुथरा कर रही है। आज दावत इस्लामी हमें गीबत, चुगली, बहतान के बारे में सिखा रही है। आज मदनी चैनल हमारी तरबियत कर रहा है, हमारी इस्लाह कर रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी, आइए हम नियत करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने जाहिर को, अपने बातिन को इंशाअल्लाह मुज़य्यन करेंगे और इल्म दीन हासिल करते रहेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमुदात हम सीखते रहेंगे और इंशाअल्लाह आगे सिखाते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे नबी, सोने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ काश के हमारी आदत बन जाए, आदत बन जाए मुसलमान की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में अपने भाई की इज्जत की हिफाजत की, अल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत के दिन एक फरिश्ता भेजेगा जो जहन्नम से उसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक हमें अपने ज़ाहिर व बातिन को मुज़य्यन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का
خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔